ناظرین عورت ماں، عورت بیٹی، عورت بہن، عورت کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ خدا نے جو مقام عورت کو دیا ہے، اگر ہم اس کا تصور بھی کرنا چاہیں تو یقیناً نہیں کر سکتے۔ ناظرین آج جو دل دہلا دینے والی دکھ بھری داستان لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ سن کر یقیناً آپ دھنگ رہ جائیں گے، وہ سن کر یقیناً ہر آنکھ اشکبار ہو جائے گی۔ ناظرین ایک 15 سالہ نوجوان شادی شدہ لڑکی جس کو سسرالیوں کی جانب سے آئے روز ظلم و بربریت اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ چند روز قبل پہلے اس کو سسرالیوں کے گھر سے زنجیروں میں بندھا پایا تو مقامی لوگوں پولیس اسٹیشن نے اس کو وہاں سے بازیاب کرایا۔ ناظرین ہوا کی وہ بیٹی اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے۔ آئے روز ظلم و جبر نے اس کو ذہنی توازن اس کا خراب کر دیا ہے۔ اس وقت ہم اس کے گھر کے باہر موجود ہیں، اس کی یہ دکھ بھری داستان اسی کی زبانی سنتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چند دن قبل کی ہی بات ہے کہ سسرالیوں کے گھر سے چند مقامی لوگوں نے، جن میں سے آصف ربانی قریشی اور مقامی صحافی جو تھے اصغر کیانی اور راجہ عمران ضمیر، انہوں نے اس کو پولیس کو لے کر ہمراہ اس کے گھر گئے اور اس کو بازیاب کرایا، جس کو زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ اس وقت اگر آپ ہوتے، وہ لمحات اگر آپ دیکھ سکتے تو یقیناً آپ لفظ انسان سے بھی نفرت کرتے، آپ کو انسان لفظ سے بھی گھن آنا شروع ہو جاتی کہ اس کو آئے روز جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا، نہ صرف تشدد بلکہ بازاروں میں بیچ کر اس سے بھیک بھی منگوائی جاتی رہی۔ اس کی والدہ یہاں پر موجود ہیں جو کہ بیوہ ہیں، اس وقت ہم ان کے گھر میں موجود ہیں اور ان کا گھر بھی جو ہے اس وقت خستہ حالی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ انتہائی غریب ہیں اور جن ظلم اور بربریت کا انہوں نے سامنا کیا ہے، اگر وہ ہم آپ کو بیان کریں تو یقیناً ہر آنکھ اشکبار ہوگی۔ ابھی ہم ان سے گفتگو کر کے یہ ساری جو کہانی ہے انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی آپ کو اتنا زخم کیسے ہوئے ہیں؟ بس ٹھیک۔ جنے ماریا؟ جنے کی امی تھی نا، اچھا انہوں نے بھی مارا تھا، اچھا، انہوں بھی مارا ہے۔ امی نے بھی مارا ہے، آپ کی جو ساس ہے اس نے بھی مارا ہے، جی گھر والے نے بھی مارا ہے؟ کتنے عرصے سے مار رہے ہیں آپ کو؟ جی میں ناظرین نہیں جاتی یہ دیکھیں کہ اس کا جو ذہنی توازن ہے وہ بھی بالکل خراب ہو چکا ہے اور اس وقت اس کے زخم جو ہیں اس کے چہرے پہ آیائیں نظر آ رہے ہیں۔ اتنا ظلم کون کر سکتا ہے؟ وہ بھی سسرالی، اتنا ظلم اس کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ ابھی اس کی والدہ بھی ہیں، میں ان کی جانب چلوں گا، ان سے گفتگو کروں گا۔ السلام علیکم، یہ آپ کی بیٹی ہے، اس کی عمر کتنا سال ہے؟ یا 15-16 سال کی بیٹی ہے۔ 15-16 سال کی ہے؟ جی جی، کتنا عرصہ ہو گیا اس کی شادی کو؟ اس کی اتنی عرصہ نہیں وہاں شادی ہے، تو 6 مہینے میں نہیں سودا نہیں ہوئی۔ اتنی کم عمر میں آپ نے اس کی کیوں شادی کروائی؟ بس کوئی اتنا زبردستی کی تھی نہ مڑے نہ تو میں اس کی شادی کر کے دیا، نہیں تو نہ سو دینی۔ میں 7 بار مکری آئی نہ مڑی، تو راتی بھی آنی، دن بھی دیہڑی بھی، ترے ٹائم ہی نہ اچھی، تو میری بہت تنگ کیتا، بہت خجل کری تو نہ میری کھڑیا، تو پھر میں آخر دے سٹی تو مڑی پھر اے ظلم کرنے، مڑی بچی کی مارنے کٹنے ہر گل کرنے۔ آپ بیوہ بھی ہیں؟ بیوہ بھی۔ آپ اپنے گھر کا نظام کس طرح چلا رہے ہیں؟ اپنے گھر کا نظام چلا رہی ہیں، کسی نے گھر بانڈے دو رہی ہیں، مہینے کے بعد دینے 2000 روپیہ، اس نے میں سوچ رہی ہوں کہ کرایہ بھی دینا ہونا، گھر کا میں خرچہ بہت پورا کرنا کرنے خرا تو ہاتھ پھڑ لے۔ تو یہ پچھلے دنوں جب اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا تو یہ پولیس اسٹیشن بھی گئی تھی، تو آپ بھی گئی تھی وہاں پہ، تو آپ کو علم نہیں تھا کہ آپ اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، آپ جا کے لے آئیں؟ میں کچھ نہیں رہی ہوں، پر میں تالا نہیں سے کھولے پہ گو اگر تالا لائی چڑھ رہے سے جن بولنے سے تو اس لے آنے سے چابی اس نہیں اڑیا تو بڑے جمائی کی نہیں تو جلا رہا کم میں پر تو تالا کس طرح کھولا، کس طرح اس کی باہر کٹا، تو پھر میں روئی پیٹی مڑی نہیں سی، ہمارا بس نہیں سا چلنا، میں کیا کروں؟ آپ کی ایک یہی بیٹی ہے؟ جی اس کا ذہنی توازن ابھی خراب ہوا ہے یا پہلے سے خراب؟ پہل کے نہیں آیا، میں باری سی اتھے میں کلیان اسکولے بھی اتھے باری سی چلنی گڈی بھی چھلانگ ماری کسی اس نے پھر سر کھلی گیا سا، پھر اس کی میں اسپتال آئی کھڑی تھی، اس کی داد پوترے نے بفرے نہ کن کے تو میں اس کی خون لوایا، پھر اس تو بعد داد پوترا مر گیا، میں پھر اس نے کدھر خون کی نہ کچھ نے لا ایسا کرنے فرات کے خون اس نے لگنا آئی یا بہت زیادہ اس کی خونے نکلنی ہے، بہت کیلشیم نکلنی ہے۔ آپ کا جب آپ نے اس کی شادی کروائی ہے، آپ کہہ رہی ہیں 6 کے 7 مہینے ہو گئے، تو اتنے عرصے میں آپ کا اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا بالکل بھی؟ 6-7 مہینے آپ اس سے بالکل سمجھیں اللہ تعالیٰ کی رہی ہیں؟ جس طرح وہ کرنا رہا، جس والے بھی کچھ نہیں رہی ماڑے رو برو نہیں سا ہونا، جس والے سامنے ہونا سا اس لا چھپی کچھ نہ سا، تو پھر کہہ رہا سا کہ میں اس سسو کی گولیاں نہ لاٹا سا، میں لوگ پیچھے محلے نے کہہ رہے ہیں کہ وہ آنے جس کی رات سے گولیاں نہ لاساں تک کی گنساں کہ تو محلے چ گولیاں نہ ڈارنا اس کی کس طرح اس لا جلا انہیں کی رشتے نے مسئلہ سا اس لا بالکل پیٹا ہی بڑی گئی
तो हूँ ये बेटा जो बाहर निकले जिले दिन आपने खराबे कड्डी दस जुल्म करने पे रही तो इस वजह नाल मैं बच्ची की देना नासियाँ चाणी में जबरदस्ती दे सटी कि नहीं गए माड़ा कल तो मैं भुली गई हूँ गलती करी बैठी नहीं सी देने जवाब बोले अपनी बच्ची। अभी आपके यहाँ पे रहती हैं, ये मकान भी काफ़ी कच्चा है, तो आप अपना निज़ाम कैसे चला रही हैं? किराए पर हूँ मैं इधर। निज़ाम सही चल जाता है? निज़ाम पास बहुत मुश्किल से चिक्की तंगी का टाइम पास करती हूँ, क्या करूँ। एक कराज कम करती हूँ, महीने बाद 2000 रुपया करनी है, फिर दूसरे कराज करती हूँ, फिर दूसरा करने कुछ 5-6 हज़ार रुपया महीना बनानी है। जरा मैं 3000 रुपया किराया देती हूँ, 1000 रुपया मैं बिजली का बिल देती हूँ, तो 1000 रुपया मैं टैंकर के देती हूँ पानी माड़े एंड मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हुई हूँ। बच्ची ना ये मसला बनया, मैं को ना कोई सरमाया, मैं बच्ची ना इलाज कराऊँ ना, माड़े को कोई और आ गया जब मैं इसने कोई इलाज कराऊँ, कोई इस माड़े को जरिया कोई नहीं जब मैं इसकी अपना इलाज कराऊँगा। क्या मसला ये हुकूमत से अपील करना चाहती हूँ या आवाम से मुहैयर हज़रात से कि इसके इलाज के लिए कोई आपकी मदद करे। जी चलो जो कोई तुसा को मेहरबानी है, तुसा नहीं जो कोई हेल्प करी छोड़ो थोड़ी जी माड़ी या करवाई दियो कुसा पासू, तो तुसा नहीं नेकी है। जी नाजरीन, आपने इनकी दास्तान सुनी है। ये 15 साल बच्ची है, इसकी अभी बहुत उम्र है, इसने बहुत जीना है, लेकिन इसकी ज़ख़म भी आप देख सकते हैं, इसका ज़हनी तवाज़न भी ख़राब है। जहाँ तक बात करें तो मैं समझता हूँ कि इसकी वालदा की भी गलती है कि इतनी कम उम्र में इसकी शादी करवा दी गई और फिर इस पर नज़र नहीं रखी, इसको देखा नहीं गया कि किस हालात में है। और अगर हम बात करें तो नाजरीन, ये एक कहानी नहीं है, ये एक घर की कहानी नहीं है। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया की बात करें तो बहुत से घर ऐसे हैं, बहुत सी हवा की बेटियां ऐसी हैं जिनकी इज़्ज़तों को तार तार किया जाता है, जिनके साथ इसी तरह जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ ढाए जाते हैं। बेशुमार ऐसे घर हैं जिन पर हमें नज़रसानी करने की भी ज़रूरत है और हमें ये इल्म और ये जानना भी ज़रूरी है कि इंसानियत है क्या और इंसान बिल दर हकीकत क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी और यकीनन आप इनकी मुआवनत और मदद भी करेंगे ताकि इसका इलाज भी करवाया जा सके। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।